قضا اور نماز ادا کا فرق پڑھتے ہیں۔ نماز ادا اس کو کہتے ہیں جو وقت مستحبہ میں ادا کی جائے، اور نماز قضا اس کو کہتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں ذکر کیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اے مسلمان مجاہدو جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، تو تم کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلو کے بر لیٹے اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم حالت خوف سے نکل جاؤ، اطمینان پالو، تو پھر نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ کے حساب سے فرض ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ادا نمازوں کو کہا گیا وہ نماز ہوتی ہے جو وقت مقررہ میں ادا کی جائے، نماز قضا وہ ہوتی ہے جو وقت مقررہ کے بعد ادا کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلی اذا ذکرها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا اس کو نیند آ جائے، بغیر پڑھے سو جائے، تو اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ ان یصلیھا اذا ذکرھا، جب نماز یاد آئے تو پڑھ لے۔ وقت ہو گیا، انسان کے ذہن میں ہی نہیں آیا، بھول گیا بے نماز پڑھنی ہے، وقت گزر گیا، بعد میں یاد آیا، اب حکم ہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر سو گیا تھا، آنکھ نہیں کھلی، وقت نماز چلا گیا، جب جاگا تو حکم ہے اب پڑھ لے۔ وقت میں پڑھی جاتی تو اس کو ادا کہتے ہیں، اب چونکہ وقت گزر گیا بھول کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، تو اب جو پڑھے گا وہ قضا ہوگی۔ تو ادا کا تصور بھی دین میں موجود ہے، قضا کا تصور بھی دین میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص چیز اپنے وقت سے بے وقت ہو جائے تو اس پر کچھ سزا ہوتی ہے، کچھ کفارہ ہوتا ہے۔ نماز اگر اپنے وقت سے ہٹ جائے تو اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اتنا کفارہ ہے اس کو ادا کر لو، رہ گئی بعد میں پڑھ لو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہے قضاء عمری کا مسئلہ۔ قضاء عمری کا لفظی مطلب ہوتا ہے عمر بھر کی قضا نمازوں کو ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کتنی، کون سی نمازیں کتنی رہ گئیں، کب سے رہ گئیں، اب اگر وہ نمازی ہو جاتا ہے، مثلا ایک آدمی 14-15 سال سے بالغ ہوا، 40 سال تک نماز ہی نہ پڑھی، اب 40 سال کے بعد اللہ کی توفیق، اس کی ہدایت سے وقت ملا، موقع ملا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں نے جو ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، یہ 25 سالہ میری نمازیں، کوئی اکا دکا پڑھتا رہا، کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، اور کبھی موج آ گئی تو فجر پڑھ لی، کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی ساری نہ پڑھی۔ اب اس نے کیسے تعین کرنا ہے کہ میری فجر کی کتنی رہتی ہیں، ظہر کی کتنی رہتی ہیں، جمعے کتنے رہتے ہیں، عیدیں کتنی رہتی ہیں؟ اب وہ کیسے اس کا تعین کرے گا؟ اس کے لیے بہترین اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اب ان کی گنتی نہ کرتا پھرے، بلکہ ممنوع وقت کے علاوہ، یعنی 3 وقت جو سورج نکلتے ہوئے، زوال کے وقت اور غروب ہونے کے وقت، یہ 20-20 منٹ ٹائم ہوتا ہے، ان 3 اوقات سے ہٹ کر باقی جتنے بھی ٹائم ہے اس میں نماز قضا کر سکتا ہے۔ اب جو وقت نماز قضا کرنے کے ہیں اس میں اجازت ہے آپ ساری اکٹھے کرنا چاہیں
وقفے وقت سے کرنا چاہیں یا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کرنا چاہیں، بہترین آسان ترین طریقہ یہی ہے۔ کچھ شخص کو چاہیے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کر لے۔ مثلا فجر پڑھنے آیا، 2 فرض فجر کے قضا کر لے، ظہر پڑھنے آیا تو ظہر کے 4 فرض قضا کر جائے، عصر پڑھنے آیا تو عصر سے پہلے عصر کے 4 فرض قضا کر جائے، مغرب کے ٹائم مغرب، عشاء کے ٹائم عشاء وتروں سمیت کر جائے، بوجھ بھی نہیں بنے گا اور زندگی کی نمازیں بھی ادا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رہ گئی آپ نیت کیسے کرے گا؟ سیدھی سیدھی اور آسان سی نیت ہے، جیسے ہم عام نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی کرنی ہے، صرف نام قضا کا لینا ہے یا ارادہ قضا کا کرنا ہے۔ اب جب فجر پڑھے گا، مثلا فجر کی قضا کرنا چاہتا ہے تو نیت یہ کرے گا، یا اللہ جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز رہ گئی تھی میں وہ پہلی قضا کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو بھی ہوگی، جس دن کی ہوگی، جس زمانے کی ہوگی، اسی کی نیت ہو جائے گی۔ اللہ سب نیتیں جانتا ہے، وہ اسی کو پڑھ دے گا، اس کی پہلی قضاء فجر ادا ہو جائے گی۔ ظہر پڑھنے آیا تو وہ پہلی کی نیت کر کے قضا کرے گا، یا اللہ میری نماز فجر جو پہلی رہ گئی تھی، جب نماز ظہر جو پہلی رہ گئی تھی، عصر جو پہلی رہ گئی تھی وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پڑھ دے گا، اس کی پہلی ادا ہو جائے گی۔ اب دوسرا دن آ گیا تو دوسرے دن پھر پہلی کہے گا، کیوں؟ پچھلی گنتی پوری ہو گئی، اب پھر جو پہلی رہتی ہے، اسی ترتیب سے نماز پڑھتا رہے گا، نیت کرتا رہے گا، اس کی زندگی میں جو ادا ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی، جو باقی قضا ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ بہترین آسان ترین طریقہ ہے، یا نہ طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے نہ مشکل ہوتی ہے، اور زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ کوشش کرے وہ ایک کی بجائے زیادہ کر لے۔ مثلا ایک آدمی 40-50 سال عمر رکھتا ہے، اس کی 20-25 سال کی نمازیں رہتی ہیں، اب خدا جانے اس کی 20-25 سال عمر ہے باقی یا نہیں ہے، تو نمازیں تو بڑی پڑی ہیں، اس کو چاہیے وہ 2 کر لے، 3 کر لے، یا اگر مصروف نہیں ہے، کبھی اس کو ٹائم مل گیا تو ٹائم پہ مسجد آ جائے، 1 کی بجائے 2 پڑھ لے، 2 کی بجائے 4 پڑھ لے، فرض ہی تو ادا کرنے ہیں، تو دن میں بجائے 5 کے وہ زیادہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور یہ نماز قضا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت خوبصورت امت کو سہولت بھی عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ اگر نمازیں ہو گئی پوری تو اللہ پاک فرمائے گا باقی معاملات میں آسانی کر دو، میرا بندہ ایک تو کام کو پورا کر، پہلا پورا ہو گیا تو امید قائم کر دی جائے گی، فرشتوں اس نے باقی بھی کی ہوں گی، رحمت کی چادر ڈال کے اللہ بخش دے گا۔ ہاں اگر کسی کی نمازیں ہی پوری نہ ہوئیں تو اللہ کی طرف سے ایک ریلیف اور بھی ہے، اللہ فرمائے گا اس کے فرض گنو جی، فرض گنے جائیں گے، یا اللہ اس کے تو فرض پورے ہی نہیں ہوتے، اللہ فرمائے گا اس کی سنتے گنو، سنتے بھی گنی جائیں گی، پھر فرمائے گا اب بھی پورے نہیں ہوتے تو نفل بھی گن لو، نفل بھی گنے جائیں گے۔ اگر فرض سنتے اور نفل سمیت اس کے پورے ہو گئے، اللہ پھر بھی رحمت فرما دے گا، پھر بھی بخشش کر دے گا۔ بھئی جب اتنا ریلیف ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، تو اس کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ چلو کچھ دن غفلت کے گزر گئے، سستی کے گزر گئے، لاپرواہی میں گزر گئے، یا شیطان کے حملے میں ہم مبتلا رہے اور ہم نہ کچھ کر پائے، لیکن اب ہمیں وقت ہے تو اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو یہ قضاء عمری ہے اور اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔